میں کیانی صاحب آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، اور اس وقت مسلم لیگ نون ہمیں یہ بتایا کرتی تھی کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو وہ پی آئی اے کو فروخت نہیں کریں گے، اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے. اور یہ بات کس نے کی تھی؟ ذرا سنیے. پی آئی اے کے بھٹا آپ کا بیٹھ گیا ہے. پی آئی اے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کا وہاں پہ نیو یارک میں ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ہے روزویلٹ. اس کو آپ بیچیں، پی آئی اے کے سارے قرضے اتاریں، پی آئی اے کے لیے گورنمنٹ ساتھ پیسہ دے اور نئے جہاز خریدیں. روٹس آپ وہی رکھیں جو آپ کو چاہیے فی الحال، بہترین سروس دیں، نئے جہاز دیں، ایک نئی ایئر لائن بنائیں. پی آئی اے نے تو ایمریٹس کو کھڑا کیا، پی آئی اے نے تو سعودی ایئر لائنس کو کھڑا کیا، پی آئی اے نے یہاں پہ بے شمار دوسری ایئر لائنوں کو پی آئی اے نے کھڑا کیا، اور آج پی آئی اے سب سے پیچھے. تو یہ گفتگو نواز شریف صاحب نے اس بندہ ناچیز کے ساتھ کی تھی. اور اب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب. تو شہباز شریف صاحب نے بھی اس انٹرویو کے کچھ عرصہ بعد، جب ابھی پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا وی ول انویل a plan to steer national institutions like PIA, Pakistan Railways and Pakistan Steel Mills out of crisis soon. اور اس وقت جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، یہ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر بھی رہے ہیں، یہ پیٹرولیم کے منسٹر بھی رہے ہیں، اور یہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا قومی ایئر لائن کو تباہ کرنے کے بعد ساری دنیا میں بدنام کر کے اب پی آئی اے کے بچے کچے اثاثے بھی کسی اے ٹی ایم یا مافیا کو بیچنے کی سازش شروع ہو گئی ہے. ہوٹل کا گاہک تیار ہوگا، چینی، گندم اور پٹرول والی واردات، تباہی اور قلت کی آڑ میں ڈکیتی. اور جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو سمپل سا سوال ہے کیانی صاحب کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں پی آئی اے کو ہم ٹھیک کریں گے، اس کو ہم نے پرائیویٹائز نہیں کرنا. جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. اچھا بات یہ ہے کہ جی آپ نے جو انٹرویو دکھایا نواز شریف صاحب کا اور شہباز صاحب کا، اس دونوں میں کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نجکاری نہیں ہوگی. اچھا، ان دونوں میں ان اداروں کو بہتر کرنے کا کھڑے ہونے کی بات ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ میں کہ اس کو کرائسس سے نکالیں گے. نواز شریف صاحب نے بات کی کہ اس کا فلیٹ بڑھائیں گے، اس میں پیسے انویسٹ کریں گے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جب 2013 میں حکومت میں آئے تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے ایک پرائیویٹائزیشن پروگرام تب شروع کیا تھا، اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو لے کے چلی تھی، اور کافی ہم ایڈوانس سٹیج پہ گئے تھے. پھر اس ٹائم پر پی ٹی آئی نے بھی ایک منفی کردار ادا کیا تھا، امپلائیز میں بھی انریسٹ کیا تھا، اور کرا کے پھر ایونچولی وہ رک گئی تھی. مگر نواز شریف صاحب تب بھی سمجھتے تھے. نواز شریف صاحب 90 کی دہائی سے یہ بات کر رہے ہیں کہ معیشت کو لبرلائز ہونا چاہیے، کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس ملک کی گروتھ کو لیڈ کرنا ہے. 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب کے ادوار میں نجکاری تب بھی ہوئی تھی اور پرائیویٹ سیکٹر انلیش ہوا تھا، اور 2013 کے بعد سے بھی انہوں نے ایک میجر پرائیویٹائزیشن پروگرام چلایا تھا. اس حکومت کے دوران بھی شہباز شریف صاحب نے ڈے ون سے کہا تھا کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے، حکومت کا کام کاروبار فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جو قومی اداروں کے ہمارے خسارے ہیں اس سے نجات دلانا ہے. ان قومی اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر ہینڈز میں لے جا کے ان کی سروس ڈلیوری بھی پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو، اور یہ مالی بوجھ بننے کے بجائے ٹیکس کے حوالے سے پاکستان میں ایک کنٹریبیوٹر بنے، پاکستان میں ٹیکس ادا کر کے خزانے میں پیسے جمع کرائیں بجائے اس کے کہ خزانے پر بوجھ ہوں. تو میرے خیال سے جی اس حوالے سے جو نجکاری آج ہوئی ہے، جو کل ہوئی ہے، اور جس کو حکومت کے باہر بھی بہت سارے ہمارے ایسے لوگ جو ناقد بھی ہیں عام طور پہ، وہ بھی سراہ رہے ہیں اس بات کو. میں نے دیکھا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ اگر آپ آبجیکٹو اپروچ رکھتے ہیں کہ ایک ایسی نجکاری ہوئی ہے جو دیگر حکومتوں نے کوشش کی. ایک ایسا ادارہ جو 2015 سے 13 کے درمیان 500 ارب روپے کا خسارے کر چکا تھا، اور اس کے علاوہ جس کی سروس ناکام ہونا علیحدہ بات تھی، تو اس میں ایک ایسی نجکاری ہوئی، اسٹرکچر ہوئی، جس کے اندر 3-4 چیزیں مختصراً میں ذکر کرنا چاہوں گا، پھر آگے آپ تفصیل میں اگر مناسب سمجھیں گے. سب سے پہلے اس کی جتنے بھی لیگیسی مالی وہ ساری تفصیلات 3 باتیں سر جو اہم ہیں، جو عوامی سطح پر. ایک ہی وقت میں آپ نے اس کی نجکاری بھی کی، ایک ہی وقت میں اس ایئر لائن کو کھڑا ہونے کے جو پیسے درکار ہیں آگے فلیٹ بڑھانے کے لیے، اس مقام پہ پہنچانے کے لیے جس کا نواز شریف صاحب ذکر کر رہے ہیں، وہ پیسے بھی اس میں ارینج ہو گئے. اور ہمارے لوکل کاروباریوں نے اس میں انویسٹ اب کیا ہے اور خرید رہے ہیں. اور ایک اوپن آکشن جو عوام کے سامنے ہوئی ہے، نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ 135 ارب روپے میں بکی ہے یا 10 ارب روپے میں بکی ہے یا 55 ارب روپے میں بکی ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ مجھے اس پہ ذرا موقع دیجیے گا اس کو سمجھانے کا.
آپ نے 75% شیئر آپ نے 135 ارب روپے کے بیچے, ٹھیک ہے جی. اس میں سے آپ کو آج کیش ملنا ہے 10 ارب روپے. 125 ارب روپے ری انویسٹ ہونا ہے پی آئی اے میں, جو پی آئی اے کی ضرورت ہے, اور آپ کے جو بقیہ 25% شیئر رہ گئے ہیں آج اس کی کل ویلیو 45 ارب روپے. ٹھیک ہے. تو حکومت کے پاس کیش کی صورت میں 10 ارب روپے آ جائیں گے, بقیہ 25% حصہ پی آئی اے میں رہے گا جس کی کل ویلیو اس قیمت کے تحت 45 ارب روپے ہے. تو 10% کیش اور 45 ارب روپے کی ملکیت پی آئی اے کی, اور 125 ارب روپے پی آئی اے کے اندر ری انویسٹ ہو رہے ہیں. اور نہیں یعنی وہ 45 ارب روپیہ جو پہلے سے موجود ہے حکومت کے پاس وہ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں. موجود ہے وہ اس بولی کے نتیجے میں اس کی ویلیو کا تعین ہوا ہے. یہ بولی نہ لگتی تو آج پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کی ویلیو 9 ارب روپے ہے. وہ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کی جب آپ اس کے ایسٹس اور اس کی لائبلٹیز دیکھتے ہیں اس کی کل ویلیو 9 ارب روپے. ذرا آگے چلتے ہیں جی. آپ جب حکومت میں تھے تو آپ جب اس کو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتے تھے تو خواجہ آصف صاحب کہتے تھے ڈکیتی ہونے لگی ہے. اب آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے غلط کام کر دیا. دیکھیں شکریہ. اسٹیٹمنٹ تو نواز شریف صاحب کی اور موجودہ پرائم منسٹر کی بھی شہباز شریف کا آپ نے سنا دی. دیکھیں بلال نے جس طرح بات کی ہے, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ, اور بلال نے خود بات کی کہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ اداروں کو رن کرے, بزنسز کو رن کرے. تو پھر پنجاب ایئر لائن جو آپ بنا رہے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ ہی بنا رہی ہے نا. تو ایک طرف آپ ایک چیز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ حکومت اس کو نہیں چلا سکتی, دوسری طرف آپ پنجاب ایئر لائن بنا رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ چلائے گی, جو کہ نواز شریف کہہ چکے ہیں, شہباز شریف کہہ چکے ہیں, جو بلال ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. تو اگر آپ ادھر ایک ایئر لائن بنا کے اس کو چلانے کا سوچ رہے ہیں تو ادھر پی آئی اے کو بھی وہی کام کر دیتے. جس طرح نواز شریف صاحب کی ابھی اسپیچ آپ بتا رہے تھے کہ ہوٹل بیچ دیں, فلیٹس بڑھا دیں, خسارہ کم کر دیں, سروسز بڑھا دیں. لیکن ابھی اس ڈیل میں ہوٹل نہیں بیچا گیا, نہ روز ویلٹ بیچا گیا, نہ پیرس والا ہوٹل بیچا گیا. وہ تو نہیں بیچا گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو آئے صرف 10 ارب روپے. حکومت پی آئی اے کا پورا لون اپنے سر لے چکی ہے. جو آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہوگی, ایک طرف آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کریں, دوسری طرف آپ ان امپلائمنٹ کو وہ کر رہے ہیں. آپ نے جو لوگ اتنے اوور دا ایئرز اس میں ساری حکومتوں نے لوگ بھرتی کیے پی آئی اے میں, وہ لوگوں کے ساتھ ابھی آپ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو پی آئی اے میں بھرتی ہوئے ہیں؟ اب پہلے آپ کرتے نا, جو حکومت بھی اس میں آئی ہے نہ کرتے. اب جب آپ کر ہی دیا ہے تو ان کا فیوچر آپ نے اس بولی میں, تو ان کا کوئی فیوچر کی کوئی ذکر نہیں ہے. 1 سال کا تو ان کو تحفظ ملا ہے. 1 سال کا تو تحفظ ملا ہے, لیکن یہ جو ان امپلائمنٹ ہے, کوئی 8-10 ہزار لوگ ہیں جو ان امپلائڈ ہوں گے, 6,000 لوگ ہیں, اس کو آپ ملٹیپلائی کریں, ایک فیملی اگر آپ 5 پہ بھی ڈال دیں ٹھیک ہے, تو وہ کتنے لوگ آتے ہیں. تو اس کا آپ کو ساری چیزیں آپ کو بالکل ایک ویزیبل ہو جائے گی. اچھا, جو 125 ارب روپے ہے وہ عارف حبیب صاحب کی ایکوٹی ہے, اور اس میں میجر جو ہمارے سننے میں آیا ہے, اوبیسلی بلال صاحب اس کو شاید بتا دیں آپ کو, اس میں ایف ایف جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے خیال سے ہم نے سننے میں آ رہا ہے, اب ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ وہ شیئر ہولڈنگ ان کی اس میں فوجی فرٹیلائزرز کی ہے جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزنسز کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان اداروں کو اور ان بزنسز کو آپ لا رہے ہیں اس میں, اچھی بات ہے, لیکن آپ اسٹریٹ اوے پھر ان کو دیں.